ایک روز چنگیز خان اپنے بیٹوں کے علاوہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ بیٹھا جلال الدین کے متعلق ہی گفتگو کر رہا تھا، نئے احکامات دے رہا تھا۔ اس نے تاکید سے کہہ دیا تھا کہ جلال الدین کو کہیں آرام سے ٹکنے نہ دیا جائے تاکہ وہ کوئی بڑا لشکر جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایسے میں اس کے کچھ مخبر اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہیں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو قبل اس کے کہ چنگیز خان ان سے کچھ پوچھتا، پہلے انہوں نے چنگیز خان کو جھک کر تعظیم دی، پھر ایک بولا اور کہنے لگا، بوگدو، ہم مختلف سمتوں سے آ کر راستے میں اکٹھے ہوئے ہیں اور مختلف سمتوں کی خبریں لے کر آئے ہیں۔ بوگدو، پہلی خبر یہ ہے کہ جلال الدین خوارزم شہر کی طرف آیا تھا، لیکن اب وہ خوارزم شہر سے کوچ کرنے والا ہے، اس لیے کہ خوارزم شہر کے اندر مسلمانوں کا ایک سالار جس کا نام قتلغ خان ہے اس نے قیام کر رکھا ہے، اور اس کے پاس 90,000 کا ایک لشکر ہے، اور یہ قتلغ خان جلال الدین کا مخالف ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ علاؤ الدین خوارزم شاہ کے مرنے کے بعد بڑے سالاروں میں سے ایک سالار جس کا نام عمر کافی ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد زیادہ تر لشکری منتشر ہو چکے ہیں، چونکہ لشکری بددل تھے، تاہم عمر کافی کے ساتھ چھوٹا سا لشکر ہے جسے لے کر وہ جلال الدین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ بوگدو، تیسری خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کے نامور سالار نظام الدین اور اس کے نائب عارض زوزنی، انہوں نے دہستان کی سرزمینوں میں قیام کر رکھا ہے۔ برگا خان اور اس کے سارے ساتھیوں کے علاوہ ہمارے قبیلے کی بیٹی اولون بھی اس کے ساتھ جا کے شامل ہو چکی ہے۔ ہم یہ افواہیں بھی سن چکے ہیں کہ اولون نظام الدین کو پسند کرنے لگی ہے۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی بڑی اہم ہے کہ نظام الدین وہی کوشان خان ہے جو ایک بار ہمارے شہر قراقرم میں بھی گیا تھا، جہاں اس کا مقابلہ ہمارے سالار قراچا سے ہوا تھا، اور قراچا کو اس نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر فضا میں معلق کیا، پھر آپ کے پاؤں کے پاس ڈال دیا تھا۔ اس انکشاف پر چنگیز خان چونک اٹھا تھا، کچھ دیر تک خاموش رہ کر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، یہ خبر واقعی اہم اور نئی ہے۔ میرا دل پہلے ہی کہتا تھا کہ نظام الدین کوئی عام سا نوجوان نہیں ہے، یقیناً کوشان خان ہی یہ کام کر سکتا تھا کہ اس نے ہمارے سالار اربوش کے علاوہ میرے داماد قنجار پھر الق خان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ایسے تیز اور پرقوت جوان بہت کم ملتے ہیں۔ بہرحال اب ہم زیادہ دیر تک نہ نظام الدین کو ادھر ادھر بھاگ کر سرگرداں رہتے ہوئے اس بات کا موقع دیں گے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے، اور نہ جلال الدین خوارزم شاہ کو موقع دیں گے کہ وہ کہیں ٹک کر قیام کر کے ہمارے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو۔ یاد رکھنا، یہ جلال الدین اپنے باپ علاؤ الدین خوارزم شاہ کا الٹ ہے۔ اگر اس شخص کے پاس کوئی بڑا لشکر جمع ہو گیا تو میں تمہیں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ایک طرح سے کایا پلٹ کر رکھ دے گا۔ جس قدر اب تک ہم نے فتوحات حاصل کی ہیں ان سے دوگنی شکستیں وہ داغ کی صورت میں ہمارے ماتھے پر چسپاں کر دے گا، لہٰذا اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری قوت جس سے محتاط رہنا چاہیے وہ نظام الدین ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک چلتا پھرتا خطرہ ہے۔ وہ اب تک ہمارے 3 بڑے سالاروں کو کھا چکا ہے، آنے والے دور میں ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے، لہٰذا جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال قتلغ خان جس نے 90,000 کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر میں قیام کیا ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اسے فراموش کر دو۔ عمر کافی جس کا شمار سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے بڑے سالاروں میں ہوتا ہے اسے بھی فراموش دو، اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ بڑا لشکر نہیں ہے، مٹھی بھر لشکری ہیں جن کے ساتھ وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا۔ اب 2 قوتیں ہیں جن کے خلاف ہم نے حرکت میں آنا ہے، ایک جلال الدین جو اب سلطان بن چکا ہے، اور دوسرا نظام الدین۔ ہم نے کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ جلال الدین اور نظام الدین کے درمیان اتحاد نہ ہونے پائے، اگر یہ دونوں متحد ہو گئے تب بھی ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں۔ اب ان سارے امور کی ادائیگی کے لیے میں اپنے کچھ سالاروں کے ذمہ کام لگا رہا ہوں۔ بڑے سالاروں میں سے ٹکائی اور برماس دونوں ایک خاصا بڑا لشکر لے کر خوارزم کی طرف جائیں گے، اور خوارزم سے نکل کر جلال الدین نے جس سمت جانا ہے وہاں یہ راستے میں گھات میں بیٹھ جائیں گے، اور جب ان کی گھات کے مقام میں جلال الدین پہنچے تو اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں۔ دوسرا لشکر ایک بار پھر جائسی کی کمانداری میں نظام الدین کا رخ کرے گا، اس بار جائسی کی کمانداری میں پہلے کی نسبت دوگنا لشکر ہوگا، لہٰذا میں امید رکھوں گا کہ جائسی ہر صورت میں نظام الدین پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اگر برماس اور تکائی دونوں جلال الدین کو شکست دے کر اس کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر جائسی اس بار بڑے لشکر کے ساتھ نظام الدین پر غالب آ گیا تو یاد رکھنا ہمارے راستے کے سارے پتھر ہٹ جائیں گے۔ جائسی سے میں یہ بھی کہوں گا جب نظام الدین پر غالب آ جائے تو کوشش کرے کہ 3 افراد کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لائے، ایک نظام الدین، دوسرا برگا خان اور تیسری اولون۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اب میرے ساتھ آؤ تاکہ لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی جائے۔ اس کے بعد لشکر نظام الدین اور جلال الدین سے نمٹنے کے لیے یہاں سے کوچ کر جائے گا۔ چنانچہ چنگیز خان جب اٹھا تو اس کے بیٹے اور سارے سالار اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے خوارزم شہر سے نکل کر منکشلاق کا رخ کیا۔ نسا شہر کے قریب ایک مقام تھا جس کا رخ سلطان کرنا چاہتا تھا۔
حالات کی ستم ظریفی کہ جس وقت سلطان خوارزم سے نکلا اس سے پہلے ہی چنگیز خان کے 2 بڑے سالار برماس اور تکائی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ کے قریب گھات میں بیٹھ گئے تھے جو خوارزم شہر سے نکل کر نسا کی طرف جاتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب سلطان جلال الدین وہاں سے گزرے گا تو اچانک اپنی گھات سے نکلیں گے اور سلطان پر حملہ آور ہو کر اس کے 7,000 کے مختصر سے لشکر کے ساتھ ساتھ سلطان کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن سلطان کی حفاظت کرنے والے اس کے ہرکارے اور جاسوس بھی بڑے متحرک تھے۔ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ راستے میں منگولوں نے گھات لگا لی ہے، چنانچہ اس کی خبر انہوں نے سلطان جلال الدین سے کہہ دی تھی۔ اس انکشاف پر سلطان جلال الدین نے حوصلہ نہیں ہارا، اس نے چھاتی تان کر خم ٹھونک کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ گو اس کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ رہتے رہتے پہلے ہی اسے منگولوں کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا، وہ ان سے انتقام لینے کے لیے آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ چنانچہ نسا کی طرف جانے والی شاہراہ کے اوپر سلطان جب اس جگہ آیا جہاں چنگیز خان کے بڑے سالاروں برماس اور تکائی خان کے لشکر نے گھات لگا رکھی تھی، تب اپنے لشکر کے ساتھ برماس اور تکائی گھات نکلے۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر ارتقا کی قوتوں سے محروم کر کے ناروا کو روا کر دینے والی وقت کے کھولتے جبر اور صدیوں کی آہ و بقا کی طرح حملہ آور ہوئے۔ سلطان بھی منگولوں کے اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اپنے لشکر کو وہ بھی آگ کے کھولتے سمندر سے اٹھتی ہوئی موجوں اور جلتی لہروں کی طرح حرکت میں لایا۔ اس کے بعد اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ وہ منگولوں کے بڑے لشکر پر خونی دستک دیتی ہوئی لہو میں سجی ساعتوں اور بدنوں کی دھجیاں اڑاتی خواہشوں کی بے روک آندھیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ نسا کی طرف جانے والی شاہراہ پر دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے بے کراں آسمان تلے زمین کے اس زندان میں زخم زخم کر دینے والے وقت کے بدترین خونی مناظر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جوانی اور شباب کے نکھار کو تلوار دیمک کی طرح چاٹنے لگی تھی اور دونوں لشکروں کے اندر مرگ کے سرمئی سائے رقص کر اٹھے تھے۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے بری طرح مصروف کار تھے، منگول کچھ جھنجھٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ان کے مقابلے میں سلطان جمال الدین کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس کے باوجود سلطان ایسی ہمت اور ایسی جرت سے حملہ آور ہو رہا تھا کہ اس کے لشکری بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ایسے میں جبکہ منگول یہ ارادہ کر رہے تھے کہ سلطان کے لشکر کا گھیراؤ شروع کریں، اچانک ایک طرف سے ایک لشکر نمودار ہوا اور وہ منگولوں کے ایک پہلو پر ہر شے کو لہو لہو کرتے تند طوفانوں کی طرح لپک جھپک جستجو کو بے کل کر دینے والی آندھیوں کی برہم مزاجی کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اب میدان جنگ اور زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ بلکتی دھرتی پر سفاک عناصر کی یورش اور تشدد کی خونی لہریں اپنا رنگ جمانے لگی تھی۔ میدان جنگ میں مجبوریوں کا رقص پہم شروع ہو گیا تھا۔ اتنی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد منگولوں کے سالار تکائی اور برماس نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے لشکر کا بے حد نقصان ہوا ہے اور میدان جنگ میں منگولوں کی لاشیں دور دور تک بکھرتی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر انہوں نے شکست قبول کر کے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہ کیا تو ان کے سارے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے برماس اور تکائی دونوں نے شکست قبول کی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین اور نئے آنے والے لشکر نے کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ واپس اس جگہ آئے جہاں منگول شکست اٹھانے کے بعد اپنی خوراک کے علاوہ ضرورت کا دیگر سامان چھوڑ بھاگے تھے۔ سلطان جب مڑا تو لشکر بعد میں آ کے حملہ آور ہوا تھا، وہ بھی مڑا تھا۔ سلطان ایک جگہ رک گیا اور اس لشکر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس لشکر کا سالار سلطان کی طرف بڑھا۔ وہ سالار عمر کافی تھا جو چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین سے جا ملنے کے لیے خوارزم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ سلطان کے قریب آ کر عمر کافی جب اپنے گھوڑے سے اترا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین مسکرا دیا، خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اپنے گھوڑے سے کودا، آگے بڑھا اور دونوں بازو پھیلا کر عمر کافی کو اس نے گلے سے لگا لیا، پھر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، عمر کافی، تم بڑے وقت پر یہاں پہنچے۔ میں سمجھا تھا منگولوں کا کوئی اتنا بڑا لشکر گھات میں نہیں ہوگا، لیکن گھات میں منگولوں کا بہت بڑا لشکر تھا۔ بہرحال یہ خداوند قدوس کا ہم پر احسان اور اس کی نصرت ہے کہ ہم نے منگولوں کو بدترین شکست دے دی ہے۔ منگولوں کو شکست دینے کے بعد اب مجھے پچھتاوا یہ ہو رہا ہے کہ کاش میرا باپ بھی شروع میں ہی اسی طرح منگولوں کے خلاف حرکت میں آتا تو ہم منگولوں کو اپنا ایک شہر بھی فتح نہ کرنے دیتے، بلکہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان کے علاقے میں داخل ہوتے اور صحرائے گوبی سے لے کر ان کی جھیل بیکال اور ان کے مرکزی شہر قراقرم کے اندر ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین رکا، پھر کہنے لگا، پھر بھی اس مالک دو جہاں کی مہربانی، اس کا کرم کہ اس نے یہاں ہمیں منگولوں کے مقابلے میں فوج مند اور کامیاب کیا۔
اگر ہم اسی طرح حرکت میں آتے رہتے تو اب تک جس طرح منگولوں کی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اسی طرح اب ہماری فتوحات اور منگولوں کی شکستوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین جب خاموش ہوا تب عمر کافی غور سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، کیا نظام الدین اور عارض زوزنی کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس موقع پر سلطان سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، نظام الدین کے ساتھ میرا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ دراصل میرے باپ نے نظام الدین اور عارض زوزنی کی جدوجہد اور اس کی قوتوں اور اس کی ہنرمندی کو زنگ آلود کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ سلطان اس جیسے سالار کو اپنے ساتھ رکھتا اور منگولوں پر ضرب لگاتا۔ سلطان نے اس کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ ہر شہر میں منگولوں کی راہ روکتے ہوئے ان کی پیش قدمی میں سستی پیدا کرے اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کے لشکر کے لیے رسد کا سامان بھی فراہم کرتا رہے۔ عمر کافی میرے بھائی، کیا یہ کام نظام الدین کے کرنے کا تھا؟ میرے باپ کو چاہیے تھا نظام الدین کو اپنے ساتھ رکھتا اور کام لیتا، وہ کام جو منگولوں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن افسوس میرے باپ نے بھی کچھ نہیں کیا، وقت ضائع کر دیا اور ادھر ادھر سرگرداں رہتے ہوئے اپنا آپ بھی گنوایا اور اپنی ساری سلطنت گنوانے کے ساتھ ساتھ سارے شہروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس وقت نظام الدین اور عارض زوزنی کہاں ہیں؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ ہاں، مجھے یہ خبریں ضرور پہنچی ہیں کہ وہ گاہے بگاہے منگولوں سے ٹکراتا رہتا ہے اور اس ٹکراؤ کے دوران اس نے منگولوں کے 3 بڑے سالاروں اربوش، الک خان، چنگیز خان کے بڑے سالار اور اس کے داماد قنجار کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یہ بھی خبریں مجھ تک پہنچی ہیں کہ چنگیز خان نے اپنے ہمسایہ قبیلہ تائشوت کے سردار برغا خان پر بھی قابو پا کر اسے اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ بھی تھے، اور برغا خان چنگیز خان سے بغاوت کر کے نظام الدین سے مل چکا ہے۔ اب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ نظام الدین اس وقت کہاں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر عمر کافی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عمر کافی میرے بھائی، میرے پاس 7000 کا لشکر تو ضرور ہے، لیکن میرے پاس رسد کا کوئی سامان نہیں ہے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء یہاں ہیں یہ لشکری اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب منگولوں کے اس لشکر کو جو ہم نے شکست دی ہے تو اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان ملے گا۔ میرے خیال میں یہ سامان چند دن کے لیے کافی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے نظام الدین کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لشکر میں شامل نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے ایک اور کام لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھاؤں، نظام الدین ایک لشکر کے ساتھ علیحدہ رہے، جب کبھی بھی منگول اس سے ٹکرائیں میں اچانک اس کی مدد کو پہنچوں، اور اگر منگول مجھ سے ٹکرائیں تو نظام الدین اور عارض زوزنی ہماری مدد کو پہنچے۔ عمر کافی نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی، جو سامان منگول چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سارا سامان سلطان نے سمیٹا، اور پھر پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جو نیا شہر کی طرف جاتی تھی۔ جس وقت سلطان جلال الدین خوارزم شہر سے نکلا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے دونوں بھائی ازلاق اور آق بھی اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم شہر سے نکلے۔ انہوں نے بھی سلطان کے پیچھے پیچھے نسا شہر کا رخ کیا تھا۔ سلطان تو منگولوں کو بدترین شکست دینے کے بعد نسا شہر جانے والی شاہراہ پر آگے بڑھ گیا تھا، چنانچہ ازلاق اور آق دونوں بھائی بھی اسی شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ نسا شہر کے حاکم کو خبر ہو چکی تھی کہ شاہراہ کے کنارے منگول گھات میں ہیں، اور یہ کہ انہیں شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین تو آگے بڑھ گیا ہے اور منگولوں نے پھر گھات لگا لی ہے اور ان کو کمک بھی مل گئی ہے۔ چنانچہ جب ازلاق اور آق دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں سلطان جلال الدین پر منگول حملہ ہوئے تھے تو منگول پھر گھات سے نکلے۔ ازلاق اور آق دونوں کو چونکہ نسا شہر کے حاکم نے ان کی موجودگی سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اپنی گھات سے نکل کر منگول موت کی زہریلی لہروں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ چونکہ ازلاق اور آق بھی دونوں منگولوں کے اس حملے سے آگاہ تھے، لہٰذا جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی منگولوں پر چٹکتی چنگاریوں کو بھڑکتے شعلوں شراروں میں تبدیل کر دینے والے کھولتے آتشیں لاوے کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ جاری رہی، اور جس طرح سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا، ازلاق اور آق کے مقابلے میں بھی منگول کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے، اور جوں جوں جنگ طول پکڑنے لگی ان کی حالت زنداں کے آزار، ضیاء آشام تیرگی، مایوسی اور شکست سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ منگولوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ ازلاق اور آق نے یہ خیال کیا کہ چونکہ منگولوں کے لشکر کے کافی حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور اب منگول مڑ کر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک حماقت اور بے وقوفی کی اور وہیں انہوں نے پڑاؤ قائم کر لیا تاکہ آرام کر سکیں۔ اسی دوران منگولوں کی مدد کے لیے ایک اور بڑا لشکر پہنچ گیا، چنانچہ منگولوں نے اس وقت ازلاق اور آق کے لشکر پر حملہ کیا جس وقت وہ ہتھیار کھول کر آرام کر رہے تھے۔
منگولوں نے جب حملہ کیا تو ازلاق اور آق کے ساتھیوں نے سنبھل کر جوابی کارروائی کرنا چاہی، لیکن منگول بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ازلاق اور آق کے لشکر کا گھیراؤ کر لیا اور سب کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خونی حادثے کو مورخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: چنگیز خان کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد جلال الدین ازلاق اور آق خوارزم شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چنگیز خان کو سلطان جلال الدین سے خطرہ تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ سلطان کو جم کر بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ چنانچہ فوراً اس نے ایک لشکر کو خوارزم پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ سلطان جلال الدین پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ جب منگولوں کی لشکر کشی کی خبر خوارزم میں پہنچی تو ازلاق اور آق وہاں سے نکل کر سلطان کے پیچھے نسا شہر کو چل دیے۔ منگولوں کا جو لشکر خوارزم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ جلال الدین اپنی مختصر سی جمعیت کے ساتھ ادھر ہی کو آ رہا ہے، تو وہ راستے میں جہاں سے سلطان نے گزرنا تھا گھات میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا تو منگولوں نے گھات سے نکل کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ ہر چند منگولوں کا حملہ اچانک تھا، لیکن سلطان سنبھل گیا اور ایسی بے جگری سے لڑا کہ منگولوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ 3 دن کے بعد ازلاق اور آق بھی اپنا لاؤ لشکر لیے ہوئے وہیں سے گزرے۔ چونکہ منگولوں کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے ان کے انتظار میں وہیں دب کے بیٹھے رہے۔ ادھر نسا شہر کے حاکم کو بھی منگولوں کی موجودگی کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے قاصد کے ذریعے ازلاق اور آق دونوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ فلاں وقت وہاں سے گزرتے وقت محتاط رہیں۔ ازلاق اور آق جب استوا کے مقام سے گزرے ہی تھے کہ منگولوں نے کمین گاہ سے نکل کر حملہ کر دیا۔ چونکہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے، اس لیے جی توڑ کر لڑے۔ منگولوں کو شکست ہوئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کامیابی کے بعد ازلاق اور آق یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ منگول بھاگ گئے ہیں اس لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ چونکہ منگول شکست اٹھا کر بھاگے تھے اور ان کی تعداد کو بھی کم کیا گیا تھا، لہٰذا اس امر کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کر پھر سے حملہ کرنے کی جرات کر سکیں گے، اس لیے سستانے کے لیے وہیں رک گئے۔ اتفاقاً منگولوں کا ایک اور بھاری لشکر وہاں نکلا اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ خوب ہاتھ مارے گئے، لیکن دشمن کی کثیر تعداد کے سامنے کیا کر سکتے تھے؟ کٹ کٹ کر گرتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ چنگیز خان نے نظام الدین سے نمٹنے کے لیے جو لشکر مقرر کیا تھا اس کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ اس کے ذمے یہ کام بھی لگایا گیا تھا کہ نظام الدین کا خاتمہ کرنے اور ٹھکانے لگانے کے بعد وہ لشکر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ نسا کی طرف جانے والی شاہراہ پر تیزی سے سفر کرتے ہوئے سلطان جلال الدین نیشاپور شہر پہنچ گیا۔ اس نے نیشاپور کے نواح میں قیام کے دوران نیشاپور کے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ منگول ناقابل شکست نہیں اور انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ لوگ سلطان کا ساتھ دیں تو سلطان منگولوں کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن 2 وجوہات کی بنا پر لوگوں نے سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نیشاپور کے لوگوں کو خبر پہنچ گئی تھی کہ چنگیز خان نے ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے تعاقب میں لگا دیا ہے اور وہ سلطان پر حملہ آور ہوگا، اور اگر سلطان نیشاپور میں ہی قیام کیے رہا تو نیشاپور کی ایک بار پھر سے اینٹ بجا کے رکھ دی جائے گی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے منگول نیشاپور پر جب حملہ آور ہوئے تھے تو انہوں نے شہر کی بری حالت کی تھی۔ جو لوگ شہر سے بھاگ گئے تھے وہ بچ گئے، باقی سب کو قتل کر دیا گیا۔ بھاگنے والے اب لوٹ آئے تھے، لہٰذا وہ پھر شہر کی پہلے والی حالت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے سلطان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ صورتحال سلطان جلال الدین کے لیے بڑی مایوس کن تھی، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایسا غائب ہوا کہ چند ماہ کے لیے کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ سلطان کدھر گیا ہے۔ اس وقفے کے دوران چنگیز خان کے ذمے 2 اور کام آن پڑے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے سالار صوبدائی کو پہلے ہی ایک لشکر دے کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ چنانچہ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ مر گیا تو چنگیز خان نے ایک اور لشکر اپنے بڑے بیٹے جوچی کی کمانداری میں تیار کیا اور اسے صوبدائی کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جوچی کے ساتھ مل کر مغرب کی طرف یلغار کرتا جائے اور دریائے دولگا کی سرزمینوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی زیر اور مغلوب کرے۔ دوسرا کام اسی دوران چنگیز خان کے لیے جو اٹھا وہ ہرات میں بغاوت تھی۔ ہرات میں بہت بری طرح بغاوت ہوئی تھی اور ہرات کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے بیٹے تولی خان کو مقرر کیا۔ اس نے اپنا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی ہرات کو تولی خان نے ہی فتح کیا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔